وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين أوليائنا بحق محمد وعلي وسيدا والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بارے الہ ذکر قبول فرما. حاضرین مجلس کے تمام تر حاجات شریعہ کو میرا مالک قبول فرما. ہاتھ بھی بلند کیجئے گا، آمین کہنے کی زحمت بھی کیجئے گا. بارے الہ زندگی کے لمحات کو عطا کر جس میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حصہ ہو. زندگی کے آخری لمحات تو دیدار علی نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں محمد و آل محمد کو ہمارا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. بانی مجلس برادر بزرگوار جناب سید عمران حیدر کاظمی صاحب کی صف اعضا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ذکر کا ثواب اس خان واضح کے جملہ مرحومین اور بالخصوص بھائی کی والدہ کے نام عمل میں درج فرما. ولایت محمد و آل محمد کے انوار سے ان کی قبر کو منور فرما. پوری کائنات میں تمام حقداران علی ابن ابی طالب کو سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کیجئے گا جس دعا کے لیے آپ سارے صاحبان ذکر محمد و آل محمد میں تشریف فرمائے اس واجب دعا کو واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. بارے الہ تجھے اپنے وحدہ اللہ شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ، میرے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. حجت فدا کے قدمین میں رتبہ شہادت نصیب فرما. رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. وجود میں جتنا علی کی ولایت کا قد بلند ہے اتنی بلند صلوات. ذکر محمد و آل محمد کی روحانیت میں اضافے کے لیے باجماعت صلوات و سلام. برائے تاجیل حضرت ولی الامر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. اپنے سے بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. برعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات. اجازت دے ذکر محمد و آل محمد کا حصہ شامل کیا جائے. وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. ڈھیر سارے حکم ہیں سادات کی طرف سے، مگر ایک حکم کی تعمیل میں چند لمحات آپ کی بارگاہ مقدس میں ذکر آل محمد میں شامل کرتے ہیں. توجہ کامل رکھیے گا. پہلے جملے میں ساری مجلس بند کر کے میں مومنین کے ذہنوں میں منتقل کرنے لگا ہوں. اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری سلطان ہے حسین ابن علی. بھائی نہ مانگی ہوئی داد ہوتی ہے، نہ زور زبردستی کی گزار ہوتی ہے، نہ تھکے ہوئے لوگوں کو زیادہ تھکانے کا میرا ارادہ ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو پہلے فکر میں مکمل مجلس ہے. اللہ کی پوری کائنات میں پہلا سلطان ہے حسین ابن علی، جس نے توبہ کا رستہ مختصر کر دیا ہے. امام حسین آپ کو آباد و شاد فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں وہ بولتا ہے جسے مجلس کی سمجھ آتی ہے. اگر آپ بول پڑتے تو میں اگلا جملہ شامل نہ کرتا، مجبوراً مجھے جملہ شامل کرنا پڑ گیا. اگر بندہ براہ راست بارگاہ خدا میں جا کے توبہ کی التجا کرے تو اللہ کہتا ہے پہلے مصلی پہ بیٹھ، غسل توبہ کر، وضو کر، مصلی عبادت پہ بیٹھ، زندگی کے گناہ یاد کر،
آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرے ساتھ وعدہ کر، پھر میں خدا ہو کے سوچوں گا تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، پھر میں خدا ہو کے سوچوں گا تیری توبہ قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ مجلس میں وہ بندہ بولے گا جو حسین ابن علی کا ماتمی بن کے بیٹھا ہے، دوسرا بولے تو بندہ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ بولے تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندہ براہ راست دروازہ خدا پہ جائے تو خدا شرطیں رکھ دیتا ہے۔ اگر بندہ حسین کے دروازے پہ مولا توبہ کرنے آیا، حسین کہتا ہے میرے ذکر میں قدم رکھ، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ امام حسین سے نسلوں میں عزاداری نصیب فرمائے، وارث زمانہ تجھے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اسی وجہ سے میں نے ابتدائی مجلس میں جملہ کہا، جو توبہ کے رستے کو مختصر کر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو نجات کے راستے کو آسان کر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ امام رضا حسین صاحب کی محفل علم سجی تھی اور بندے نے آگے سوال کیا، مولا ایک عقیدے پہ میں زندگی گزارتا ہوں، اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں، اسی عقیدے پہ میں قبر کی چار دیواری میں اترنا چاہتا ہوں، اللہ جنت دے تو اسی عقیدے پہ لینا چاہتا ہوں، اللہ خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دے اسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہوں۔ امام رضا نے پوچھا بتا تو صحیح وہ کون سا عقیدہ ہے جس میں تو زندہ بھی رہنا چاہتا ہے، جس میں تو مرنا بھی چاہتا ہے؟ میں 6 سال کی دروازہ شاہ نجف کی خیرات کا جملہ پورے والا تیرے حوالے کر دے، پتہ لگے گا عاشق علی ابن ابی طالب میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے۔ گھڑی کی چلتی ہوئی سوئی پہ میرا اقتدار نہیں ہے، عزادار حسین کی خدمت پہ میرا اعتراف ضرور ہے۔ مجھے ذکر حسین ابن علی کی قسم، امام رضا نے ولایت کا منبر چھوڑا اور خود مجھے بتا تو صحیح تیرا کون سا عقیدہ ہے جس پہ تو جینا بھی چاہتا ہے، جس پہ تو مرنا بھی چاہتا ہے، جنت ملے تو اسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، اگر خدا جہنم میں ڈال دے اسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر شبیر کا نام آدمی بولا مجھے دکھ لگے گا، لمبا سفر کر کے جناب کی نوکری کرنے کا غدیری کو فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا مولا ناراض نہ ہو جانا، میں 14 کے 14 سے محبت کرتا ہوں، مگر جتنی محبت میں حسین سے کرتا ہوں اتنی نہ محمد سے کرتا ہوں، اتنی نہ علی سے کرتا ہوں، اتنی نہ حسن سے کرتا ہوں۔ امام رضا نے سینے سے لگایا اور مسکرا کے فرمایا تو بڑا ذہین ہے، تو ہم 14 جیسا ہونا چاہتا ہے۔ وہ بولے جسے مجلس حسین ابن علی کے پیغام کی سمجھ آتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی کمزور نعرے پہ میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں، ذرا ہاتھ کھولیے گا، شبیر علم بنائیے گا، حیدری جھک جا دروازہ حسین ابن علی پہ۔ حسین زمانے کا وہ کریم بادشاہ ہے، اور یاد رکھنا اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ پاکستان، بیرون پاکستان جہاں سے بھی علی ابن ابی طالب کا کوئی منکر بولے، ماتمیوں کے دفاع میں سب سے پہلے زبان میری کھلتی ہے۔ میں تیرے عقیدے کے بارڈر کا سپاہی ہونے کی حیثیت سے جملہ بھیج رہا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کا کرم ہے یا ہمارا کوئی امتحان ہے، ہم اس دور میں خطیبہ بنے جہاں مذہب آل محمد کے عقائد پڑھنے سے پہلے عزاداروں کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، جہاں ولایت علی کی بات کرنے سے پہلے عزاداروں کے چہرے پہ نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ بندے کو یقین ہی نہیں ہوتا مجلس شروع کہاں سے کرنی اور مجلس ختم کہاں پہ کرنی۔ 2 جملے حسین کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں بھیجنے لگا ہوں۔ فرید کا صاحب پرانے اور بزرگ مدافعان نے ممبر مظلوم کربلا پہ میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ مظفر حسین، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، مگر اللہ نے کسی دروازے کا نام دروازہ محمد نہیں رکھا، اللہ نے کسی دروازے کا نام دروازہ علی نہیں رکھا، اللہ نے کسی دروازے کا نام دروازہ سیدہ نہیں رکھا۔ امتیاز بھائی، اللہ نے کسی دروازے کا نام دروازہ حسن نہیں رکھا۔ کفن پہنے تک اپنے جملے کی ذمہ داری ممبر پہ میں خود قبول کروں گا۔ تو اگلے سال 2 ربیع الاول تک میرے بھائی کی مجلس میں بولے حضرت حسین ابن علی کے کرم کے جملے کی داد تو پوری نہیں کر سکتا، تو جتنی دے گا میں محبت سمجھ کے وصول کر کے لے جاؤں گا۔ کسی عالم دین عالم خراب نے حسین سے پوچھا تھا مولا محمد کے نام کا دروازہ نہیں ہے، علی کے نام کا دروازہ نہیں ہے، حسن کے نام کا دروازہ نہیں ہے، 14 میں جنت میں اللہ نے صرف حسین کے نام کا دروازہ کیوں بنایا؟ امام حسین نے فرمایا میں نہیں چاہتا جنت جانے کے لیے میرے عزادار دروازے دیکھتے رہے۔ بھیا تو آپ تھکے ہوئے ہیں، اور یا پھر آپ کو علی ابن ابی طالب کے نام کی برکتوں کا علم نہیں ہے۔ بھئی مجھے داد نہ دیجئے، بغیر داد پہ میں مجلس پڑھ لوں گا۔ میں تو اس مٹی پہ آیا ہوں جہاں 2 گھنٹے کی مجلس میں نعرہ نہیں ہوتا،
جہاں 2 گھنٹے کی مجلس میں داد نہیں ہوتی، چپ کر کے سننے والے سنتے ہیں اور پڑھنے والا پڑھتا. مگر آپ کے کمزور یا علی کے بعد مجھے ایک روایت کا سہارا لینا پڑ گیا. لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی، اب یا علی نہیں کہیں گے تو ذاکر کی ذاکری نہیں چلے گی. تو کل تک علی علی کرے، تیرا علی کہنا میرے نام عمل میں نہیں لکھا جائے گا. میں منبر پہ کل تک علی علی کروں، میرے علی کہنے کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. میں فائدہ بتاتا ہوں، اگر سرداروں کو پسند آ جائے تو پھر علی ابن ابی طالب کا نام و سردار سے لیجئے گا. پتہ لگے نوکر اپنے سردار کا نام لے رہے ہیں. محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے جنت و جہنم کے درمیان 80,000 گھاٹیاں بنائی ہیں. زیر زمین گہرے کھڈے کو گھاٹی کہتے ہیں. نہ ان کی لمبائی کا پتہ، نہ چوڑائی کا پتہ، نہ گہرائی کا پتہ. بندے نے کہا یا رسول اللہ سیدھا سیدھا فرمائیے کہ جنت کی طرف راستہ جاتا نہیں ہے. 80,000 گھاٹیاں کون گزرے گا؟ کائنات میں رسول نے فرمایا یہ گھاٹیاں گزر کے جنت وہ جائے گا جس کی زبان علی کی آتی ہوگی. علی ولی اللہ آباد رہیے. حسین کے کرم کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. یہ سامنے مسجد اور بڑا حسین امتزاج ہے پورے عالم میں. حسین کا گھر اور اللہ کا گھر قریب قریب ہے. وہاں بندہ دن میں بیٹھے نا 5 نمازیں پڑھنے کے لیے. اگر بندہ صرف واجب نماز پڑھے تو دن میں 20 منٹ لگتے ہیں. اگر 20 منٹ عبادت خدا کی جائے اللہ تیری زندگی سے وقت کاٹ لیتا. حسین جیسا کریم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو سارا دن بھی مجلس میں بیٹھ، حسین تیری زندگی سے نہیں کاٹتا، لو سے اضافی عطا کرتا. بھئی بیدار ہونا. دو فکریں مجھے آپ کی سرزمین پہ کرم حسین کے پہنچانے. زمانے میں نا لوگوں کو بڑے بڑے شوق ہوتے ہیں. میرے مذہب کے علماء میں کچھ لوگوں کو شوق ہے. کچھ لوگوں نے لکھا اگر ایک جملے میں علی کی فضیلت پڑھنی ہو تو کیا پڑھیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا ایک جملے میں اگر حسین کا کرم پڑھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں ایک فکرہ مجھے کہنا ہے. ہر بندہ میرے ساتھ نہیں بولے گا. مجلس میں 2 قسم کے بندے ظلم کرتے ہیں. مجلس سمجھ نہ آئے اور بندہ بولے یہ بھی ظلم ہے. مجلس سمجھ میں آ جائے اور بندہ کسی کا حق رکھ لے یہ بھی ظلم ہے. تجھے واسطہ ذکر حسین ابن علی کا اگر جملہ تیرے دل کی گہرائی پہ نقش ہو جائے تو ذکر ولایت میں بیٹھ کے نوکر کے حق میں دعا کر دینا. اس نے سوال کیا ہمیں بتاؤ اگر ایک جملے میں بابا حسین کا کرم پڑھنا ہو تو تم کیا کہو گے؟ میں کہوں گا جو کسی کے جواب میں نہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو کسی بھی سوالی کے جواب میں نہ کہے اس کریم ازل و ابد کو حسین ابن علی کہتے ہیں. نوکری تمام ہو گئی. ایک آخری روایت اسی پہ میری نوکری تمام، میں فضائل میں نوکری تمام کر دوں گا. سردار صادق آل محمد کا محفل ایک سجا تھا اور بندے نے آ کے سوال کیا مولا بڑی دیر سے میرے ذہن میں سوال تھا. یہ جملہ میں نے ایک جملہ کہنے کے لیے اب تک آپ کے ذہن کو تیار کیا. اسی ایک جملے کے لیے میں نے اس مختصر مجلس کا انتخاب کیا. اس نے کہا مولا میرا سوال تھا بڑی دیر سے میں سوچ رہا تھا کس سے پوچھوں. کائنات قربان کر دوں صادق آل محمد تیرے اطمینان پہ. سرکار نے فرمایا مطمئن ہو کے سوال کر، تو اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، تو اللہ کی بولنے والی زبان کے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا مولا میرے سوال کے حصے ہیں 3. مولا میرے سوال کا پہلا حصہ ذرا حیرت کی وادی سے باہر آئیے گا. جو تمہیں یاد ہے وہ سنانا میری ذاکری کا حصہ نہیں. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے منبر پہ آنے سے پہلے 14 سال پاک مذہب کا طالب علم بنایا اور کہا بیٹا زبان اچھی رکھنا. آل محمد کے منبر پہ زبان وہ کھلے جو آل محمد کی طہارت کا ادراک کرتی ہو اور ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کرنا. دل بن گیا میرے بزرگوں کے بہت سارے ہم نوا منبر پہ موجود ہیں. ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے بابا کی زبان میں کہنے لگا. انہوں نے کہا بیٹا جتھے جانا ہے علی ابن ابی طالب نے ولایت کا اعلان کرنا ہے. بیٹا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. فرید قاسم قبلہ میں نے پوچھا بابا اگر علی کی بات کریں گے، اگر حسین کی عزاداری کی بات کریں گے تو علی کے دشمن بھی بہت زیادہ، حسین کے دشمن بھی بہت زیادہ، وہ لڑائی جھگڑا تو کریں گے. انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں. جنہیں گندے برتن جو دودھ پھٹ بہتا ہے انہیں حرامی دے جگر چ علی آئی نہیں سکتا. وہ ہاتھ ہمیشہ سلامت ہے جو ولایت علی کے لیے مجلس میں اٹھ گیا. اللہ آپ کو باجماعت علی کا نام لینے کی توفیق اور صحت عطا فرمائے. میرے بعد باقی ذاکرین کی باری میں آپ
دل کھول کے علی علی کیجئے گا میری نوکری تمام ہو گئی. انہوں نے کہا سرکار میرے سوال کے 3 حصے. جب بندے شبیر کے عزاداروں، جب بندے شبیر کے ماتمیوں کی شفاعت پہ شک کرتے جی ماتمی ہیں انہیں طہارت کا احساس نہیں ہوتا. جملہ پتہ نہیں کہنے لگا، آیت اللہ میرانی کو جملہ کہنے لگا. اس نے بتایا جی ایک ہے نمازی، ایک ہے ماتمی. قبلہ بتائیں آپ کے نزدیک ماتمی زیادہ افضل ہے یا آپ کے نزدیک نمازی زیادہ افضل ہے؟ میں اس منبر پہ تقابل کا قائل نہیں، مگر آیت اللہ کی زبانی جملہ کہنے لگا. انہوں نے فرمایا بیٹا یاد رکھ اِنَّا اقدام موقع ابی عبداللہ الحسین افضل من جباہ الساجدین. فرمایا نمازی بڑے عزت دار ہیں مگر یاد رکھنا شبیر کے ماتمیوں کے قدم نمازیوں کی پیشانی سے افضل ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس جملے کا میں سہارا لگا. اس نے کہا مولا میرے سوال کے 3 حصے. اس سوال کا پہلا حصہ مولا حل یدخل الجمل الجنت، مولا کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کفن پہننے تک اپنے جملے کی ذمہ داری غدیری کا خان والا خود قبول کرتا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں جس اونٹنی کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ جنت میں جائے گی. وَمَن يَمُوتُ فِي كَرْبَلَا، اور کربلا کی دھرتی پہ جتنے مر جائیں وہ سارے کے سارے جنت. انہوں نے کہا سرکار میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے، مجھے ذکر حسین بن علی کی قسم کوئی پاکستان کا سارا رقبہ میرے نام کروا دے، میں پاکستان کے رقبے کے وجہ جملہ کسی کو نہ دوں. یہ ماتمیوں کی شانیں میں ان کے حوالے کرنے لگا. انہوں نے کہا حال یدخل الحمار الجنت، سرکار کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلم بالباور کا گدھا جنت میں جائے گا. وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اور کربلا کی دھرتی میں جتنے گدھے مر جائیں وہ سارے جنت. اس نے کہا سرکار میرے سوال کا تیسرا حصہ ہے حال یدخل الکلب الجنت، مولا کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم الکلب اصحاب الکاف، وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا. اور کربلا کی دھرتی پہ جتنے مر جائیں وہ سارے جنت. یہ پاکستان کا اجتماع میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک جملہ کہہ کے منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے حلال جانور کا نام لیا، حجت خدا کا جواب نہ بدلا. اس نے مکروہ جانور کا نام لیا، صادق کا جواب نہ بدلا. اس نے نجس العین کتے کا نام لیا، میرے مولا کا جواب نہ بدلا. اے شبیر کے ماتمیوں کی شفاعت پہ شک کرنے والوں، وہ حسین جو کربلا کی دھرتی میں سوئے ہوئے کتے کو بھی جہنم نہ جانے دے، وہ اپنے ماتمی کو جہنم بھیجے گا. جس بندے کے مذہب میں ماتم واجب ہے دونوں ہاتھ بلند ہے دلیل. یو قبلہ السلام